اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے میرے پیارے ویور کو السلام علیکم۔ میرے پیارے ناظرین اکرامی، میں اللہ پاک سے یہ امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ ہمیشہ ہنسے مسکراتے رہیں اور پھولوں کی طرح کھلتے ہوئے دوسروں تک اپنی خوشبو اور خوشیاں پہنچاتے رہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر دکھ، تکلیف، پریشانی اور ہر بیماری سے بچائے، آمین۔ میرے پیارے ناظرین اکرامی، میری یہ ویڈیو صرف اور صرف میڈیسن کی انفارمیشن پر بنائی گئی ہے، جس میں میں صرف میڈیسن کے فوائد اور نقصانات کے متعلق بتاتا ہوں۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کوئی بھی میڈیسن آپ اپنی مرضی سے ایسے استعمال نہ کریں، بلکہ ایک مستند کوالیفائڈ ڈاکٹر کی ہدایت اور نسخہ کے مطابق استعمال کریں اور اس طرح اس سے فائدہ حاصل کریں۔ شکریہ۔ میرے پیارے ناظرین اکرامی، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے دل کھول کر میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور لائک بھی کر لیں اور بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ میری آنے والی معلوماتی ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ پیارے ویور، چلتے ہیں اب ٹاپک کی طرف۔ پیارے ناظرین اکرام، میرا ٹاپک ایکٹیفیڈ پی سیرپ کے متعلق ہے، ٹیبلٹ کے متعلق۔ ایکٹیفیڈ پی اس دوا کا برانڈ نام ہے۔ یہ دوا گلیکسو نام کی کمپنی تیار کرتی ہے۔ اس میں درج ذیل اجزاء شامل ہیں: ٹریپوڈین، ہائیڈروکلورائڈ بھی شامل ہے، سوڈو ایفیٹرین اس میں شامل ہے، پیراسیٹامول اس میں شامل ہے۔ اس دوا کا استعمال نزلہ زکام کے لیے کیا جاتا ہے۔ دوا گولی اور سیرپ کی صورت میں دستیاب ہے۔ اب میں مقدار خوراک کے متعلق بتا رہا ہوں۔ بالغ افراد میں 1 سے 2 گولی دن میں 3 مرتبہ دی جاتی ہے اور بچوں میں 1 سے 2 چمچ سیرپ دن میں 2 مرتبہ دیا جاتا ہے۔ تو میری آپ پیارے ناظرین اکرامی، میرا ٹاپک نزلہ زکام کو کنٹرول کرنے والی میڈیسن کے متعلق ہے۔ اگر ہم نزلہ زکام کو کنٹرول کرنے والی میڈیسن کا جائزہ لیں جو مارکیٹ میں دستیاب ہیں تو وہ بہت سی نظر آتی ہیں۔ ان میں ایک ہی فارمولا یا جینرک نام کے تحت ادویات بہت کم ہوں گی، اس لیے یہاں پر ہم ادویات کا ان کے برانڈ نام سے الگ الگ ذکر کریں گے، کیونکہ ان ادویات کے فارمولے میں کمپنیاں اپنی ریسرچ سے رد و بدل کرتی ہیں۔ ذیل میں ہم پاکستان کے اندر مختلف کمپنیوں کے دستیاب میڈیسن کا مختصر تعارف پیش کرتے ہیں۔ وہ میڈیسن یہ ہیں جو پاکستان میں استعمال ہوتی ہیں: نمبر 1 ایکٹیفیڈ پی، نمبر 2 ایسفین، نمبر 3 سیسیڈون سی ایف، نمبر 4 ایرینیک، نمبر 5 کلیرینیس ریپیٹیو، نمبر 6 کف کول، نمبر 7 کول ڈریکس، نمبر 8 کلوفیڈ پی، نمبر 9 ریلٹس سی ایف، نمبر 10 رینوف، نمبر 11 ٹینڈوجل ڈی، نمبر 12 ٹیلفاسٹ ڈی، نمبر 13 ٹرائیامیگنک، نمبر 14 سینوٹیب، نمبر 15 رونڈیک، نمبر 16 پیناڈول سی ایف، نمبر 17 ٹوویجل ڈی، نمبر 18 ٹیم پیرامین اور نمبر 19 اورنیکس، نمبر 20 بین کول، نمبر 21 کونٹیک، نمبر 22 ڈوزافیڈ بی، نمبر 23 کفنل، نمبر 24 کوریبین، نمبر 25 کولڈین، نمبر 26 رینو ٹیوسل اور نمبر 27 ریپسین، نمبر 28 پیرامین۔ اس کے علاوہ جو ہے نا اور بھی بہت سی میڈیسن ہیں جو نزلہ زکام کو کنٹرول کرتی ہیں۔ اب میں یہ بتا رہا ہوں کہ نزلہ زکام میں جو میڈیسن استعمال کی جاتی ہیں، اب میں ان کے سائیڈ افیکٹ متعلق آپ کو بتا رہا ہوں۔ نزلہ زکام کے حوالے سے جو ادویات بیان کی گئی ہیں، ان میں اینٹی ہسٹامین اور سمپیتھومائمیٹک ادویات شامل ہیں اور چند ایک میں درد اور بخار کم کرنے والی ادویات بھی شامل ہیں۔ ان سے چند بد اثرات آ سکتے ہیں، مثلا منہ خشک ہو سکتا ہے، نمبر 2 قبض ہو سکتی ہے، نمبر 3 دھڑکن بڑھ سکتی ہے، نمبر 4 بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے، نمبر 5 پیشاب میں رکاوٹ آ سکتی ہے، نمبر 6 نظر دھندلا سکتی ہے اور معدے کا بھی کوئی پرابلم ہو سکتا ہے۔ درج ذیل مریضوں میں ان ادویات کو احتیاط سے استعمال کریں۔ ہائی بلڈ پریشر اور دل کی بڑھی ہوئی دھڑکن میں اس کو احتیاط سے استعمال کریں۔ پیراسائٹ کے بڑے ہونے یا کالا موتیا کی صورت میں احتیاط سے استعمال کریں۔ تو آخر میں میری گزارش ہے، اپنی مرضی سے استعمال نہ کریں بلکہ کوالیفائڈ ڈاکٹر نسخے کے مطابق استعمال کریں، اس طرح سے اسے فائدہ ہے۔ پیارے ویور، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسی خوشی میں اپنے پیارے بھائی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی بیل کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ میری معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ میری معلوماتی ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ ستم گر زمانہ پریشان ہوں میں، کملی والے کی نگری میں گھر چاہیے۔ ستم گر زمانہ پریشان ہوں میں، کملی والے کی نگری میں گھر چاہیے۔ صبح حاضری جا کے روزے پہ ہو، مجھے ایک ایسی سحر چاہیے۔
ستمگر زمانہ ان کی یادوں کا مرکز ہے سینہ میرا ان کی یادوں کا مرکز ہے سینہ میرا دور رہ کر تو مشکل ہے جینا میرا سبز گنبد تلے ہو کبھی حاضری وہ گلی چاہیے وہ نگر چاہیے ہے ستمگر زمانہ پریشان ہے کملی والے کی نگری میں گھر چاہیے ہے ستمگر زمانہ پریشان ہے کملی والے کی نگری میں گھر چاہیے ہے ستمگر زمانہ ہے ہنسی چاند بھی مانتا ہوں مگر اس پہ ہے سایہ آ رہا ہے نظر جو ہوا گودیے آمنہ میں طلوع بس ہمیں ایک وہ ہی کمر چاہیے ہے ستمگر زمانہ پریشان ہے کملی والے کی نگری میں گھر چاہیے ہے ستمگر زمانہ پریشان ہے ستمگر زمانہ ان کی یادیں ہنسی پہ ستائیں بہت ان کی یادیں ہنسی پہ ستائیں بہت دوریوں کے یہ لمحے رلائیں بہت جس سے محبوب کو روبرو دیکھ لوں نظر چاہیے ہے ستمگر زمانہ پریشان ہے کملی والے کی نگری میں گھر چاہیے ستمگر زمانہ جانتے دوں میں آقا تیرے نام پہ تیرے نام پہ نام پہ نام پہ تیرے نام پہ جانتے دوں میں آقا تیرے نام پہ پھر کروں فخر میں اپنے اس کام پہ بے خطر کود جاؤں بڑے شوق سے آتش عشق کا ایک بہر چاہیے ہے ستمگر زمانہ پریشان ہے کملی والے کی نگری میں گھر چاہیے ہے ستمگر زمانہ پریشان ہے کملی والے کی نگری میں گھر چاہیے ہے ستمگر زمانہ عرف تن دور گئے ظلم کا دور گئے کفر کی سازشیں پہ عشق کا شور ہے ہو میسر ریاست مدینہ ہمیں اور پھر سے ہمیں ایک عمر چاہیے ہے ستمگر زمانہ پریشان ہے کملی والے کی نگری میں گھر چاہیے ہے ستمگر زمانہ پریشان ہے توبہ توبہ
ستمگر زمانہ دیکھ لوں ابن عباس بے خواب ہوں ابن عباس دیکھ لوں ابن عباس بےتاب ہوں رات دن سوچتا ایک ہی خواب ہوں آزمین مدینہ سے مل جاؤں میں عشق خیر برا کا سفر چاہیے ہے ستمگر زمانہ پریشان میں کملی والے کی نگری میں گھر چاہیے ہے ستمگر زمانہ پریشان میں کملی والے کی نگری میں گھر چاہیے گھر چاہیے گھر چاہیے گھر چاہیے گھر چاہیے آرزوئیں پوری ہو حسرتیں نکل جائے مصطفیٰ کی نگری میں دم میرا نکل جائے حج کا جب مہینہ ہو رحمتوں کی بارش ہو حج کا جب مہینہ ہو رحمتوں کی بارش ہو مصطفیٰ کے دیوانے پھر نہ کیوں مچل جائے مصطفیٰ کے دیوانے پھر نہ کیوں مچل جائے آرزوئیں پوری ہو حسرتیں نکل جائے ذکر چار یاروں کا ہم کریں گے گھر گھر میں ذکر چار یاروں کا ہم کریں گے گھر گھر میں دشمنوں کے دل سے جلتے ہیں تو جل جائے دشمنوں کے دل سے جلتے ہیں تو جل جائے آرزوئیں پوری ہو حسرتیں نکل جائے لوگ شہر طیبہ تک روز آتے جاتے ہیں لوگ شہر طیبہ تک روز آتے جاتے ہیں رہ گئے اسی میں ہم آج جائے کل جائے رہ گئے اسی میں ہم آج جائے کل جائے آرزوئیں پوری ہو حسرتیں نکل جائے بزم نعت میں اشرف
ایسی میں پلا جانا، بزمنات میں اشرف ایسی میں پلا جانا، جس کو پی کے مستانے آج سے سنبھل جائے، جس کو پی کے مستانے آج سے سنبھل جائے، آرزوئیں پوری ہو، حسرتیں نکل جائے، مصطفیٰ کی نگری میں دم میرا نکل جائے۔